السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سلسلے میں نے قرآن حکیم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف پھرنا۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم فرمایا کہ بندگی اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں۔ اس مفہوم کی قرآن حکیم میں بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھیں تو سینکڑوں جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید خالص کی دعوت دی اور اپنی عبادت و بندگی کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی برائیوں کو بیان کیا اور اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ شرک سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہود و نصارہ سے کہیے کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آگے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی کیوں عبادت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے اسباب میں سے کچھ سبب اللہ نے یہاں بیان فرمائے کہ اس لیے اللہ کی پوجا کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیا، پانی وہی اتارتا ہے، اور زمین سے اور پیڑ پودوں سے وہی ہمارے کھانے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہی نے سارے جہان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوجا کے لائق، عبادت کے لائق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ خدا سمجھ کر کے کر رہا ہے، یا عبادت کی نیت سے کر رہا ہے، یا یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ وہ واجب الوجود اور قدیم ہے، تو ایسی صورت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسے
شریعت کے اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ جسے ہم اور آپ اور پوری دنیا وہابی کہتی ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بات بات پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہو گیا اور وہاں ہاتھ باندھ کر کے فاتحہ پڑھی اس نے، تو فوراً وہابیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اگر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو ان کی طرف سے یہ آ جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ حالانکہ شرک کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کسی کو خدا سمجھ کر کے اس کے سامنے سر جھکائے، یا عبادت کی نیت سے اس کا سجدہ کرے، یا یہ کہ اس کو واجب الوجود سمجھے، تو ایسی صورت میں وہ مشرک ہوگا۔ نہ یہ کہ بات بات پہ یہ شرک کا مسئلہ بیان کرنا، شرک کا فتویٰ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مزارات اولیاء پہ جانا اور وہاں فاتحہ خوانی کرنا یا درود و سلام پڑھنا یا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے صدقے میں اپنے لیے اور ان مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ ناجائز نہیں، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت ہر جمعے کو کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ جانا اور وہاں ایصال ثواب کرنا، ان کی زیارت کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کا اپنا عقیدہ ہے، چونکہ وہ اللہ کے اولیاء سے عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں سے انہیں عداوت ہے، اس بنیاد پر وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مزارات کو یا کسی شخص کو سجدہ کرنا یا سجدے کی شکل اختیار کرنا بہرحال یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی مزار کو کوئی سجدہ کرتا ہے، تعظیم کے طور پہ کرتا ہے تو بھی ناجائز ہے، اور اگر وہ عبادت کے طور پہ کرتا ہے تو یہ ضرور شرک ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مزارات بنے ہوئے ہیں، عام طور پہ مزار کے ساتھ ساتھ وہاں مسجدیں بھی تعمیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اگر نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو مسجد میں آئے، اور زیارت کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مزار شریف پہ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مزار پہ جانے والا مزاروں کو خدا سمجھتا ہو یا خدا کی طرح سمجھتا ہو، بلکہ مزارات پہ جانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ جن کے مزارات ہیں یہ لوگ انسان تھے، اللہ کے مقرب اور نیک بندے تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، اس لیے آدمی ان کی قبروں پہ جاتا ہے، اس لیے نہیں جاتا کہ ان کو خدا سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اپنی وحدانیت، اپنی کبریائی ہے، اپنی بندگی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے بار بار سینکڑوں جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ میری بندگی کرو، میرا ذکر کرو، میرا نام لو، میری بڑائی بیان کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ شرک نہ کرو، میرے برابر نہ ٹھہراؤ، میری برابری کسی سے نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی کی تعظیم نہ کرو، اللہ کی طرح کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں شرک سے سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا۔ قرآن حکیم کے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، اس کا طواف اور اس کا اعتکاف کرنا اور رکوع اور سجدہ کرنا، یہ خالص یہ کام
مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم اعتکاف نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے رکوع و سجدہ نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض لوگ مصافحہ کرتے وقت اپنے سر اور اپنی پشت کو جھکاتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ اتنا جھکاتے ہیں کہ وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ عام حالت سے کچھ زائد ہو رہا ہے، تو سر کو جھکانا یا گردن کو جھکانا مصافحہ کرتے وقت یہ مکروہ ہے۔ اور اگر وہ زیادہ جھکتے ہیں، بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع سے قریب ہو جاتے ہیں، اس میں کراہت اور بڑھ جاتی ہے۔ آدمی کو سیدھے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کرنا چاہیے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آدمی اکڑ کے کھڑا ہو، اکڑنا اور ہے اور جھکنا اور ہے۔ اسلام نے اکڑنے سے بھی منع کیا ہے، اور اتنا زیادہ آدمی جھک جائے کہ ایسا لگے کہ وہ رکوع کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اعتدال کی حالت مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ سجدہ اور چومنے میں فرق ہے۔ ہم مسلمان اپنے ماں باپ کا ہاتھ پیر چومتے ہیں، اپنے بزرگوں کا، علماء اور مشائخ کا ہاتھ پیر چومتے ہیں، اسی طرح سے ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں، غلاف کعبہ کو چومتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ تو چومنا اور ہے اور پوجنا اور ہے۔ وہابیوں کی بدماشی یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو چومتا ہے، یا اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتا ہے، یا اپنے مشائخ، علماء، حفاظ، قراء، ائمہ کا ہاتھ چومتا ہے، تو وہابی فوراً اس پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ نہ دیتے۔ غلاف کعبہ کو مسلمان نہیں چومتا، قرآن پاک کو مسلمان نہیں چومتا۔ قرآن پاک کو چومنا شرک نہیں، اور نہ اسے کوئی سجدہ کہتا ہے۔ حجر اسود کو آدمی خدا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایک پتھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا، اس لیے دنیا کا مسلمان بوسہ دیتا ہے۔ تو یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ چومنا اور ہے اور پوجنا اور ہے۔ پوجنا یہ ہے کہ آدمی سجدہ کرے یا رکوع کرے خدا سمجھ کر یا عبادت و بندگی کے طور پہ، تو یہ شرک ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لے آئے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکاۃ شریف میں، اخرج ابو داؤد ان قیس بن سعد قال اتیت الحیرۃ فرأیتهم یجدون المرزبان لهم فقلت لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احق ان یسجد له فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فانت احق ان یسجد لک فقال لی ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا۔ مشکات کے اندر یہ ہے، ابو داؤد کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ قیس ابن سعد نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے، سو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو، اپنے راجا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ البتہ خدا کے پیغمبر زیادہ اس لائق ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ میں ہیرا گیا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے راجا کو سجدہ کر رہے ہیں، سو آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر، یعنی اے صحابی اگر تو میری قبر سے اگر گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم میرا سجدہ نہ کرو۔ اس سے بتانا یہ تھا کہ قبر جس کی بنتی ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی قبر نہیں، اور سجدہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جو واجب الوجود ہو، جس کے لیے فنا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین بھی۔ تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منطقی انداز میں سمجھایا کہ یہ صحابی، کیا تم میری قبر سے گزرو گے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ مطلب یہ کہ میں قدیم اور واجب الوجود نہیں ہوں۔ واجب الوجود ازلی، ابدی، حی، قیوم، یہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں
ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑا درجہ ہے، تمام انبیاء و مرسلین، تمام کائنات میں سب سے بڑا درجہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور رسول پاک نے خود اپنے سجدے سے منع کر دیا، اور یہ بھی منع کر دیا کہ نہ میرا سجدہ کرو اور نہ میری قبر کا سجدہ کرو، یعنی سرکار کے مزار پاک کا بھی سجدہ جائز نہیں۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بعض مجاورین یا بعض لوگ عقیدت میں یا جہالت کے سبب سے مزاروں کا جو سجدہ کرتے ہیں یا سجدے کی کیفیت بناتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے وہ اپنی لا علمی کے سبب سے اپنے مشائخ کا، اپنے علماء کا، اپنے بزرگوں کا پیر اس طرح سے چومتے ہیں کہ وہ سجدے کی شکل بن جاتی ہے، پیشانی رکھتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید و رسالت ہے اور اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کی عبادت جائز بھی نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی بزرگ کی، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو اللہ کے علاوہ، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے برابر کسی کو کیا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت، جسے آج کے زمانے میں بریلوی کہا جاتا ہے، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کبریائی کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی نبی و رسول کو، کسی صحابی یا کسی بزرگ کو نہ خدا سمجھتے، نہ خدا کی طرح سمجھتے، نہ خدا کے برابر سمجھتے۔ ہم جو علوم اور جو قدرتیں، جو طاقتیں اور جو فضائل و مناقب انبیاء و مرسلین اور صحابہ، شہداء، صالحین کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے مخلوق اور مقرب بندے ہیں۔ یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تلامذہ، ان کے مشائخ اور ان کے معاصر علماء اہل سنت کی کتابوں سے مستفاد ہے۔ اسی پہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی قائم رکھے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔